نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم جو حدیث پڑھیں گے یہ بلوغ المرام کتاب الطہارہ باب المیاہ، یہ میاہی ماء ان کی جمع ہے میاہن، پانیوں کے متعلق چونکہ اس میں احکام بیان ہوتے چلے جا رہے ہیں تو اسی سلسلے میں ایک اور حدیث حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ لائے ہیں۔ وعن ابن عمر، یہ ہماری ترتیب کے اعتبار سے 15ویں حدیث ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احلت لنا میتتان ودمان فاما المیتتان فالجراد والحوت واما الدمان فالتحال والکبد اخرجہ احمد وابن ماجہ وفی ضعف۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لنا، ہمارے لیے حلال کیا گیا ہے، میتتان، دو مرداروں کو، ودمان، اور دو خونوں کو، دو مردار اور دو خون ہمارے لیے حلال کیے گئے ہیں۔ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ، تو بہرحال دو مردار، فَالْجَرَادُ وَالْحُوتُ، بس وہ ٹڈی اور مچھلی ہے۔ وَأَمَّا الدَّمَانِ، اور بہرحال دو خون، فَالتِّحَالُ، تو وہ تلی ہے، وَالْكَبِدُ، اور کلیجی ہے۔ بعض نے اس کا معنی جگر بھی کیا، جگر اور تلی بھی کیا۔ اخرجہ احمد وابن ماجہ تھا، اس حدیث کو امام احمد ابن حنبل نے اور امام ابن ماجہ نے بیان کیا ہے، وفی ضعف، اور اس میں کچھ ضعف اور کمزوری ہے۔ اب یہ جو حدیث یہاں پر بیان کی گئی ہے تو اس کے اندر دو مردار اور دو خون جو حلال کیے گئے ہیں تو اس کا تعلق بظاہر پانی کے ساتھ معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ باب تو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے پانیوں کے متعلق باندھا ہے، تو یہ حدیث مناسب تو یوں لگتی تھی کہ یہ آگے ابواب الاطعمہ میں آتی، جہاں کھانے پینے کی چیزوں کا بیان کیا گیا ہے۔ تو اس باب میں لانے کی جو مناسبت ہے وہ یہ ہے کہ حرام جو چیز ہوتی ہے نا اکثر وہ نجس بھی ہوتی ہے، لیکن ضروری نہیں بعض اوقات حرام چیز نجس نہیں بھی ہوتی، لیکن عام طور پر جو چیز حرام ہوتی ہے وہ نجس بھی ہوتی ہے۔ تو یہ دو چیزیں مردار اور دو خون جو ہیں یہ حلال ذکر ہوئے ہیں، تو یہاں بتانا مقصد ہے کہ یہ نجس نہیں ہے، یہ حلال اور پاک ہیں۔ تو اگر یہ کسی پانی کے اندر گر پڑیں گے تو پانی پلید نہیں ہوگا، یہ باب کے ساتھ ان کی مناسبت جو ہے وہ معلوم ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح ایک مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے یہ جو مردار حرام کیا ہے تو حدیث نے بتا دیا کہ ہر طرح کا مردار حرام نہیں ہے، کچھ مردار ایسے ہیں جو شرعاً جائز اور درست ہے۔ یہ ٹڈی ہے، یہ ایک چھوٹا سا چڑیا کی طرح پرندہ ہوتا ہے، کل تو نیٹ کے اوپر بھی یہ دکھایا جا رہا ہے، بعض علاقوں میں پایا جاتا ہے، یہ کٹھی غول در غول آتی ہے اور فصلوں کو تباہ کر جاتی ہے۔ تو اسی طرح یہ حوت اور مچھلی پانی میں رہتی ہے، پانی سے جب نکالیں تو مر جاتی ہے، اس کو ذبح تو نہیں کیا جاتا، یہ مری ہوئی بھی ہمارے لیے حلال ہے۔
تو قرآن نے مطلق کہا کہ مردار تمہارے پر حرام ہے۔ تو یہاں سے قاعدہ معلوم ہوا کہ سنت رسول بھی قرآن حکیم کے عموم کی تخصیص کر دیتی ہے۔ قرآن نے عام رکھا ہے، خون حرام قرار دیا، مردار حرام قرار دیا، لیکن سنت نے بتا دیا کہ اس حرام میں یہ چیزیں داخل نہیں ہیں۔ تو یہاں سے مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ سنت جو ہے وہ قرآن حکیم کے عام حکم کی تخصیص کر دیتی ہے۔ اسی طرح ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ فرمایا آپ نے احلت لنا، ہمارے لیے حلال کیا گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ہمارے لیے حلال کیا گیا، تو وہ حلت کا حکم دینے والا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، کیونکہ پیغمبر جو بیان کرتا ہے وہ اللہ کی وحی کے ساتھ کرتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اور اگر صحابہ کہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا یا ہمیں روکا گیا یا ہمارے لیے یہ امر بیان کیا گیا، تو اس میں حکم صحابہ کو دینے والے یا روکنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، وہ حدیث مرفوع کے حکم میں ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح حلت و حرمت کا اختیار وہ اللہ کے پاس ہے، یہ اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ پروردگار کی مرضی ہے، جس چیز کو چاہے ہمارے لیے حلال قرار دے، جس کو چاہے حرام قرار دے۔ دنیا میں بھیجنا بھی ہمارے لیے ایک ابتلا اور آزمائش ہے۔ تو اللہ نے جس چیز کو حلال بنایا ہو، مسلمان کے لیے ضروری ہے اس کو حلال مانے۔ جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہو، ضروری ہے کہ مسلمان اس کو حرام سمجھے۔ اگر کوئی اللہ کے حلال کردہ کو حرام مانے، اللہ کے حرام کردہ کو خود حلال قرار دے، یا کسی کے کہنے پر اس کو اللہ کی مخالفت میں حلال و حرام میں چینج کرے، تو یہ کام کرنے والا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے حلال کو حرام اور اللہ کے حرام کو حلال مان لیا ہے۔ تو اللہ حلت و حرمت کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یہ اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ فرما دی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ اس چیز کو کیوں حرام قرار دیتے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال بنایا۔ تو حلت و حرمت کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ پھر ایک اور بات بھی معلوم ہوئی، بعض اوقات اسلام کوئی حکم پہلے اجمالی ذکر کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس اجمال کی تفصیل بیان کرتا۔ یہ بھی تعلیم اور تدریس کا اور بڑا اہم اسلوب ہے کہ پہلے خلاصہ دے دینا، پھر اس کی تفصیل آگے ڈیٹیل بیان کرنا۔ تو نبی علیہ السلام نے پہلے سمجھو خلاصہ دیا ہے کہ میتتان اور دمان، دو مردار اور دو خون اللہ تعالیٰ نے سمجھو ہمارے حلال کر دیے۔ اب وہ کیا ہیں، ان کی ڈیٹیل اور تفصیل پھر بعد میں بیان کی۔ فَأَمَّا کہہ کر اما تفصیل کے لیے آتا ہے، تو تفصیل بیان کی۔ تو یہاں سے ایک اسلوب ملتا ہے کہ یہ ایک بہترین تعلیم کا اسلوب ہے، پہلے کسی چیز کا خلاصہ، اس کا اجمال اور اختصار سے بیان ہو جائے، اور اس کے بعد آگے اس کی ڈیٹیل اور تفصیل آ جائے۔ جیسے یوں سمجھو کتاب ہوتی ہے نا، کتاب میں مؤلف پہلے پوری کتاب کا نچوڑ اور خلاصہ مقدمہ میں دیتا ہے، مقدمہ کے بعد آگے اس کتاب کے اندر اسی چیز کی ڈیٹیل اور تفصیل آتی ہے، اور پھر خاتمہ میں بھی جا کر کچھ اختصار کے ساتھ بیان کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ ٹڈی جو ہے وہ آدمی کے مارنے کے بغیر مر جائے، مچھلی آدمی کے مارنے کے بغیر مر جائے، تو وہ شرعاً بالکل حلال ہے۔ اس میں اسلام نے ہمیں اس کو خون بہانے کا یا چھری پھیرنے کا حکم نہیں دیا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے لیے رخصت ہے۔ اور پھر اس کے اندر اگلی جو بات تھی، خون التحال والقبض۔ قبض عام طور جگر کو بھی کہتے ہیں، اور قبض کا معنی جو ہے نا کلیجی بھی کیا جاتا ہے، اور تحال جو ہے وہ تلی کو بھی کہتے ہیں۔ یہ دونوں اصل میں جمے ہوئے خون ہوتے ہیں۔ تو خون وہ حرام ہے ہمارے لیے، قرآن نے بتایا، جو ذبح کرتے وقت بہہ جاتا ہے۔ جو خون اندر جمع ہوا ہوتا ہے، خواہ وہ کلیجی کی صورت میں جمع ہے، تلی کی صورت میں جمع ہوا ہے، یا ذبح کرنے کے بعد بہہ کر نہیں نکلا، انتڑیوں کے ساتھ جم گیا ہے، گوشت کے ساتھ جم گیا ہے، وہ حلال ہے، وہ حرام نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفصیل دونوں کی بیان کر دی ہے کہ یہ خون بھی ہمارے لیے حلال ہے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث نے یہ ہمیں سبق دے دیا ہے کہ جو چیز حلال ہے وہ اگر پانی میں گر جاتی ہے تو اس کے ساتھ پانی پلید نہیں ہوتا. مچھلیاں پانی میں ہوتی ہیں، تو ایسے ہی اگر کوئی ٹڈی پانی میں گر پڑی ہے یا اس طرح کلیجی کو پانی میں پھینک دی گئی ہے تو اس کے ساتھ پانی پلید نہیں ہوگا، کہ یہ حلال اور پاک چیزیں ہیں. تو یہ حدیث جو ہے ان چند مسائل پر دلالت کرتی ہے. اللہ تعالی حدیث سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق